السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اللہ کی توفیق اور ان کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ایک ایسی نورانی اور بابرکت اور مقدس مجلس میں شریک ہیں جسے تکمیل حفظ قرآن اور ان حفاظ کی دستار بندی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لیں کہ اس پورے مجمع میں سے ہر فرد کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں، بے شک، اور مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ بے شک۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں آمین۔ اور ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ آمین۔ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے بیٹھے یقیناً تھک گئے ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ نہایت مختصر سے وقت میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ سے کر لوں۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک حدیث یاد کر لیں اور جو دعا ہوگی اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں یاد کر لیں۔ جو حدیث آج مجھے آپ کو یاد کرانی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، اور اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہم سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے روزے کی حالت میں صبح کس نے کی ہے؟ یہ سوال فرض روزوں کے بارے میں نہیں تھا، نفلی روزوں کے بارے میں تھا۔ جب ماہ رمضان آتا تھا تو تمام صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ماہ رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس کے روزوں اور رات کی تراویح کی توفیق بخشے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں وہ روح پھونک دی تھی کہ وہ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا خاص اہتمام رکھتے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک پیر کے دن کا روزہ اور ایک جمعرات کے دن کا روزہ۔ صحابہ نے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہفتے میں یہ 2 روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا، جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہے تو جو برتھ ڈے کے نام پہ خرافات ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس نئی نسل کو اس بات کا عادی بناؤ کہ جس دن تم پیدا ہوئے تھے اسی دن کا روزہ رکھ لیا کرو،
یا پیر کے روزے کا اہتمام رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بیز کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، چاند کی ان 3 تاریخوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ میں بھی یہی روح بیدار ہو گئی تھی کہ وہ بھی نفلی روزے رکھنے کے عادی بن گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے روزے کی حالت میں صبح کس نے کی، یعنی آج نفلی روزہ کس نے رکھا؟ بہت سے صحابہ نے رکھا ہوگا، لیکن جواب دینے کے لیے آگے بڑھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں نے آج نفلی روزہ رکھا ہے۔ کیا اتنی دیر کی گفتگو سے آپ کو ایک بات یاد ہو گئی اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی نے اپنے صحابہ سے کیا پوچھا تھا؟ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں سناؤں گا، میں نے بیٹھتی کیا کہا تھا؟ ایک حدیث آپ کو یاد کراؤں گا، اور یہ حدیث یاد کر کے اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی دعائیں دی ہیں جو نبی کی حدیثیں یاد کرتے ہیں اور پھر ان حدیثوں کو آگے سناتے ہیں، دوسروں کو یاد کراتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ تو یہ حدیث کا مفہوم آپ کو یاد کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر عربی زبان میں آپ حدیث کے الفاظ یاد نہ کر سکے کوئی حرج نہیں، آپ کم از کم اس کا مفہوم تو لے کے اٹھو۔ اور جب آپ جامعہ ابو بکر صدیق کے اس سالانہ اجلاس سے اٹھ کر جائیں تو آپ کے دل اور دماغ پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقش ہو جائے مکمل طور پہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے دوسرا سوال کیا، من اتبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ جنازے میں شرکت کرنا بڑا عظیم عمل ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت پر ایسے 40 مسلمان جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، کتنے مسلمان؟ زور سے بولیں، 40۔ کوانٹیٹی کتنی ہو؟ 40۔ کوالٹی کیا ہو؟ کوالٹی یہ ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ ایسے 40 مسلمان، اس کوالٹی کے 40 مسلمان اگر کسی میت کی نماز جنازہ پڑھ دیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ان 40 نمازیوں کی نماز جنازہ کی برکت سے اللہ اس میت کی مغفرت فرما دیں گے۔ آپ کی زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلا، ہمارے قاری صاحب آپ کو آمادہ کرتے رہے کہ جس کے لیے وہ دعا کریں آپ آمین کہیں، تو آپ کی زبان سے آمین نہیں نکلا۔ اب آپ کی زبان سے سبحان اللہ، اتنی عظیم بات سن کر بھی سبحان اللہ نہیں نکل رہا ہے۔ دونوں میں فائدہ ہے، آمین کہنے میں بھی اور سبحان اللہ کہنے میں بھی۔ ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا اور ادھر آپ کے معبود نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا۔ اللہ، یہ فائدہ ہے۔ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ادھر باتوں میں مشغول ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ان باتوں کو پوری توجہ سے سنیں۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، یہ بھی توجہ سے سن رہے ہیں۔ میں اتنی آسان زبان میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اتنی آسان زبان میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ یہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گی حدیث اور یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آج تم میں سے جنازے میں کون شریک ہوا؟ تو بہت سے صحابہ شریک ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے جو یہ ماحول آپ نے بنایا ہے نا، ایسے ماحول میں کچھ نہیں سنا سکتا۔
کچھ لوگ یہاں باتیں کر رہے ہیں کھڑے ہوئے، یہی احساس نہیں کہ کون سی بات سنائی جا رہی ہے۔ بھئی آپ لوگوں کو کوئی ضروری کام ہے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ تھوڑا خاموشی کا ماحول رکھ لیں بھائی۔ بھئی آپ یہاں کس لیے آئے ہیں پہلے یہ تو طے کر لو۔ آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہ بچے روزانہ درسگاہ میں جا کے سبق لیتے تھے، روزانہ کہاں جاتے تھے؟ کلاس روم میں، درسگاہ میں، ان کو سبق ملتا رہا پورے سال۔ ہمارے حضرت قاری صوفی اقبال صاحب نے آپ کے لیے روزانہ کی نہیں سالانہ درسگاہ بنائی ہے۔ یہ سالانہ کلاس روم ہے، آپ کو روز نہیں جانا، آپ کو مدرسے میں روزانہ آپ کو کلاس روم میں نہیں جانا، سال بھر میں آپ کی ایک کلاس لگتی ہے کہ آپ بھی کچھ دین سیکھ لو۔ یہ بچے تو روزانہ جاتے جاتے حافظ قرآن بن گئے، آپ کم از کم سال میں ایک مرتبہ آ کے کچھ دین آپ بھی سیکھ لو۔ اور اگر آپ نے اس کو میلہ بنا لیا، تماشا بنا لیا، تو جیسے آئے ہو ویسے چلے جاؤ گے۔ جی کیا لے کے جاؤ گے یہاں سے؟ تو آپ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں، آپ درسگاہ میں بیٹھے ہیں، اور یہ آپ کی سالانہ درسگاہ ہے۔ صوفی صاحب نے آپ کے لیے پورے سال میں ایک مرتبہ آپ کو دعوت دے کے اس لیے بلایا کہ آپ بھی کچھ دین سیکھ لیں، اور پھر بھی آپ ٹہلنے پھرنے میں اگر لگے رہے باتوں میں تو کیا سیکھ کے جائیں گے؟ مجھ سے پہلے جن علماء نے، جن واعظین نے آپ کو جو کچھ سکھایا وہ آپ نے ان سے سیکھا۔ بھئی ایک ادارے میں کئی مدرس ہوتے ہیں نا، سب سبق دیتے ہیں۔ جی مجھ سے پہلے جتنے بھی واعظین آئے وہ آپ کے استاد تھے، وہ آپ کو سبق دے کے گئے۔ میں بھی یہاں بیٹھ کے آپ کو تھوڑا سا سبق سناؤں گا، سکھاؤں گا، پھر انشاءاللہ چھٹی ہو جائے گی آپ کی۔ صوفی صاحب ان کی چھٹی سال بھر کے لیے کریں گے یا بیچ میں بلاتے ہیں آپ ان کو؟ سال بھر کی چھٹی دے رہے ہیں آپ کو۔ ان بچوں کو تو مہینے میں ایک چھٹی ملنی مشکل، ایسی کوئی درسگاہ جس میں سال بھر کی چھٹی مل جائے، اگلے سال آنا، تب تو آپ کو اس کلاس روم یا اس درسگاہ کی بڑی خدمت کرنی چاہیے، بڑا فکر اس کا رکھنا چاہیے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ تو حاضری لگانی ہے۔ سال بھر کی چھٹی دے رہے ہیں صوفی جی آپ کو، اگلے سال آپ کو پھر بلائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ایسی مجلسوں میں شریک ہونے اور بیٹھنے کے بڑے آداب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دوسرا سوال کیا کہ آج تم میں سے جنازے میں کون شریک ہوا، بہت سارے صحابہ شریک ہوئے ہوں گے، لیکن جواب دیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اب دو باتیں یاد ہو گئیں آپ کو۔ پہلی بات، نفلی روزہ کس نے رکھا؟ صدیق اکبر نے جواب دیا میں نے۔ دوسرا سوال، جنازے میں کون شریک ہوا؟ صدیق اکبر نے جواب دیا میں شریک ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر سامنے سے نہ نکلو تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی اسکول میں کالج میں جب پڑھنے جاتے تھے تو کیا کلاس روم میں ایسی بھاگ دوڑ لگی رہتی تھی؟ جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، اور اگر آنا جانا ہے، تقاضا ہے، تو جب بیچ میں ایک استاذ ہٹے تھے یہاں سے ہمارے قاری صاحب، تب سب اٹھ کے چلے جاتے۔ پھر دوسرا گھنٹہ لگا، تیسرا گھنٹہ، جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے، جس کو نہیں بیٹھنا ہے وہ اپنے گھر جائے۔ لیکن جو بیٹھے ہیں ان کا بیچ میں اٹھنے کا کیا مطلب؟ یہ کرسیاں ملا لیجیے آپس میں، کرسیاں ملا لو آپس میں، راستے کی جگہ جو درمیان کا راستہ ختم کر دو، ملا لو کرسیاں، راستہ ہی بند کر دیجیے۔ ماشاءاللہ۔ اور ابھی جن کو جانا ہے چلے جائیں، اجازت ہے میری طرف سے، ابھی جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، لیکن حدیث سنانے کے دوران پھر یہ میری نہیں، حدیث کی بھی ادبی کر رہے ہیں آپ۔ یہ حدیث کی بھی ادبی ہو جائے گی کہ نبی کا فرمان سنایا جا رہا ہے اور آپ اٹھ کے چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہے اور آپ باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ، سنیے گا بہت توجہ سے،
وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو اپنے گھر میں سوئے یہاں آ کر باتیں نہیں کی، گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں جو یہاں آ کر قرآن و حدیث کی باتوں کے سننے کے بجائے اپنی باتوں میں لگے، یہ گنہگار بن رہے ہیں۔ جو یہاں نہیں آیا وہ گنہگار نہیں ہے، وہ تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، وہ کس چیز کا گناہ کر رہا ہے؟ گنہگار وہ لوگ بنتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی حدیث سنائی جا رہی ہو تب آپ باتوں میں لگ جائیں، قرآن پڑھا جا رہا ہو تب آپ باتوں میں لگ جائیں، تو گنہگار۔ یہاں کہ آپ ثواب لینے کے لیے آئے ہیں، گناہ کمانے کے لیے؟ ثواب لینے آئے ہیں نا، تو پھر حدیثیں سنو، نبی کا فرمان سنو، اور اگر وقت نہیں تو چلے جاؤ، گنہگار نہیں ہوگے۔ بھئی ہم آرام کریں گے، آرام کرنا۔ گناہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حدیث سنانے کے وقت ان سے بے توجہ ہو جانا، حدیث سنانے کے وقت میں باتیں کرنا، قرآن کی باتیں سنائی جا رہی ہوں پھر کوئی اپنی باتوں میں لگا رہے، گناہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں آرام کریں، جلسہ سننے نہ آئیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آئے ہو تو پھر قرآن اور حدیث سننا پڑے گا، نہیں سنو گے گنہگار ہو جاؤ گے۔ بتا دینا میرا کام ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہاں باتیں کرنے سے ہم گنہگار بنیں گے تو اپنے آپ کو گناہ میں مت ڈالو، گھر چلے جاؤ، اور بیٹھنا ہے تو بیٹھ کے توجہ سے سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے تیسری بات یہ پوچھی کہ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ مسکین کو، محتاج کو، ضرورت مند کو آج تم میں سے کھانا کس نے کھلایا؟ بہت سے صحابہ نے کھلایا ہوگا، لیکن محسن اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکین کو آج میں نے کھانا کھلایا ہے۔ میں نے یہ کتنا عظیم عمل ہے، چونکہ وقت بڑا کم ہے تو میں کسی تفسیر اور کسی تشریح کے بغیر آپ کو اصل حدیث سنا رہا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نے آپ سے جو تشکیل کی، آپ نے حصہ لیا، بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی، کیونکہ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، جنتی اپنے جنت کے بالا خانوں میں رہتے ہوئے جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ وہ تمہاری کون سی بدعملی ہے جو تم کو جہنم میں لے آئی؟ جہنمیوں کے جوابات میں پہلا جواب، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ نمازی نہیں تھے۔ یہ نماز نہ پڑھنا یہ مجھے جہنم میں لے آیا، پہلا جواب۔ دوسرا جواب، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تھا کئی ڈشیں اپنے گھر کے لیے تو بنتی تھیں اور مسکین تڑپتا رہا، محتاج سسکتا رہا، غریب بلکتا رہا، یتیم بچے بھوکوں سو گئے اور ہم نے کھانا ضائع کیا۔ یہ ہے ہمارا وہ جرم جو ہم کو جہنم میں لے آیا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں وہ روح پھونک دی تھی، وہ روح بیدار کر دی تھی کہ وہ خود بھوکے رہ کر غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے۔ قرآن و حدیث میں اس کے تذکرے موجود ہیں۔ تو مسکین کو کھانا کھلانا بڑا عظیم عمل ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کا یہ ذہن بنایا اور پھر پوچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ بہت سے صحابہ نے کھلایا ہوگا، لیکن صدیق اکبر نے جواب دیا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل بھی میں نے آج کیا ہے۔ ان بچوں کو تو میرے سامنے سے ہٹا ہی دیجئے، ہٹوا دیں آپ کو۔ ایک منٹ
آپ کو یہاں سے اٹھوا دیں؟ یہ باتیں آپ کی بھی سمجھ میں آئیں گے اگر سنو گے. یہاں باتیں مت کرو، بالکل بیٹھے رہو خاموشی کے ساتھ میں. یہ بچے ہیں نا میاں، ان کی کوئی غلطی اللہ کے ہاں غلطی نہیں ہے. اتنے معصوم بچے ہیں، ان کی کوئی غلطی اللہ کے ہاں غلطی نہیں مانی جاتی. اب بیٹھنا سکون سے اور سنو میری باتیں. بہت آسان زبان میں آپ سے میں بات چیت کر رہا ہوں. مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے، ان بچوں کو تعلیم دی گئی. ان کا امتحان ہوا 6 ماہی، پھر 6 ماہی، پھر سالانہ امتحان ہوا. تو جو میں نے سبق آپ کو دیا، آپ کا بھی امتحان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا امتحان ہونا چاہیے. ابھی تک آپ کا جتنا سبق میں نے دے دیا ہے اس کا امتحان دیجئے. بتائیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ زور سے بولیں. ہاں، نفلی روزہ کس نے رکھا؟ آج نفلی روزہ کس نے رکھا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث آپ کو یاد کرا رہا ہوں. کس نے جواب دیا تھا؟ حضرت ابو بکر، جن کے نام پہ یہ ادارہ ہے. اسی ادارے کے نام سے جذبہ پیدا ہوا کہ آج میں آپ کو یہ حدیث سنا دوں جس میں چاروں جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. چاروں جواب ان کے ہیں. اچھا، دوسرا سوال کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ماشاءاللہ دیکھیں بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے سبق یاد کیا ہے. اسی نیت سے بیٹھے یہ کہ آج ہمیں حدیث یاد کر کے اٹھنی ہے. دوسرا سوال، آج تم میں سے جنازے میں کون شریک ہوا؟ جواب کس نے دیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق، ان کے نام پہ یہ ادارہ ہے. یہ حدیث بڑی آسانی سے آج آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. تیسرا سوال کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ماشاءاللہ، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ جواب کس نے دیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے. اب آخری اور چوتھا سوال، آپ علیہ السلام نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ بیمار کی مزاج پرسی کس نے کی؟ آپ کی زبان میں کہہ دوں، آج تم میں سے کسی بیمار کو دیکھنے کون گیا؟ ہمارے یہاں دیکھنا استعمال ہوتا ہے. جب بیمار کو دیکھنے جا رہے ہیں، عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا. بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا کتنا عظیم عمل ہے معلوم آپ کو؟ جب آپ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، نرسنگ ہوم جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہم نرسنگ ہوم جا رہے ہیں، بیمار کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل جا رہے ہیں، بیمار کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر جا رہے ہیں. یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے. میرے نبی کے فرمان کی روشنی میں دیکھو گے نا تو آپ کا اٹھنے والا ہر قدم آپ کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے. نہیں کہو گے سبحان اللہ؟ نظروں کا دھوکہ یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں نرسنگ ہوم، یہ بظاہر ہے کہ آپ جا رہے ہیں ہاسپٹل. یہ نظروں کا دھوکہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں بیمار کے گھر. نبی کی حدیث کی روشنی میں اگر دیکھو گے تو جو قدم آپ کا اٹھ رہا ہے وہ نرسنگ ہوم کی طرف نہیں، وہ ہاسپٹل کی طرف نہیں، وہ اس بیمار کے گھر کی طرف نہیں. آپ کا اٹھنے والا ہر قدم آپ کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے. اتنا عظیم عمل ہے یہ، اور اس میں دھرم اور مذہب کی کوئی قید نہیں. بھائی بیمار ہو تو دیکھو، مسلمان بھائی بیمار ہے تو اسے دیکھو، کوئی غیر مسلم بھائی بیمار ہو جائے اس کو بھی دیکھنے چلے جاؤ. اپنے نبی کی سیرت پڑھو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا. دھرم اور مذہب سے اوپر اٹھ کر ہے عیادت. اچھا، جب ہم بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سامان لے جاتے ہیں، کیلے ہیں، سیب ہیں، انگور ہیں، جو بھی آپ لے جاتے ہیں. اسلام اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا. جو لے جانا ہے لے جاؤ، آپ کی مرضی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ تحفہ لے جانا نہ بھولنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے بیمار کے لیے.
ابھی اتنا بڑا مجمع موجود ہے، سیب سنترے سب کو یاد ہیں، کیلے چیکو سب کو یاد ہیں کہ صاحب یہ نہیں لے گئے تو کیا کہیں گے، خالی ہاتھ آ گئے بیمار کو دیکھنے کے لیے۔ کبھی نبی والا تحفہ بھی سوچا کہ یہ تحفہ لے کے جاؤں بیمار کے پاس؟ نبی نے تحفہ یہ دیا کہ جب بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ، چونکہ بڑا عظیم کام کرنے جا رہے ہو، تمہارا ہر قدم تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے، جب وہاں پہنچنا تو یہ کہنا سلام دعا کے بعد لا بأس طہور انشاء اللہ، یہ کہہ دینا، اور پھر یہ کہنا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم من یشفیک، جو بڑی عظمت والا اللہ ہے، میں اس سے یہ بھیک مانگ رہا ہوں، جو عرش عظیم کا مالک ہے، میں اس اللہ سے یہ بھیک مانگ رہا ہوں ان یشفیک، کہ میرا اللہ تمہیں شفا دے دے۔ اس پر آمین کہا کرو۔ وہاں جہاں مریض ہے 7 مرتبہ اگر آپ نے یہ دعا مانگی اور مریض نے اگر بولنے کی پوزیشن میں ہے اور اس کا جو خادم ہے سب نے اس پر آمین کہی، تو اللہ نبی کے اس تحفے کی برکت سے اس مریض کو شفا دے دیں گے۔ یہ کیوں نہیں یاد کرتے؟ یہ یاد کرو، یہ تحفہ ہے نبی کا، کیلا، امرود، سیب، سنترے، یہ سب آپ کا ہے، لے جائیے۔ مریض کہاں کھائے گا؟ وہ جو وہاں اس کا تیماردار ہے وہ کھا لے گا، مریض تو مریض ہے، لیکن پھر بھی آپ لے جاتے ہیں، لے جائیے، منع نہیں ہے، لیکن یہ نبی کا تحفہ یاد کر کے جانا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال یہ کیا من عاد منکم اليوم مریضا، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے کون گیا؟ تو پھر یہ چوتھا جواب بھی اسی عظیم محسن اسلام نے دیا جن کے نام پر یہ جامعہ قائم ہے، جس میں ان بچوں نے حفظ کیا ہے۔ کس نے جواب دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی آج میں نے کیا ہے۔ چاروں سوال یاد ہو گئے؟ جواب میں ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت جن کے نام پہ یہ ادارہ قائم ہے۔ اب تو حدیث یاد ہو گئی، سبق دے دیا میں نے، آپ کا امتحان پھر رزلٹ۔ ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی ہے، پہلے آپ اتنے حصے کا امتحان دے دیجئے۔ آپ سننے کی نیت سے ہی سن رہے ہیں یا یاد کرنے اور عمل کرنے کی نیت سے؟ یاد، دیکھیے عمل تیسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے سننا، دوسرا مرحلہ ہے یاد کرنا۔ اگر یاد نہیں تو عمل کس پہ کرو گے؟ اور سنو گے نہیں تو یاد کیسے ہوگا؟ 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ سننا، آپ نے پوری توجہ سے سنا، یہ سبق آپ کو یاد ہو گیا تو عمل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ٹھیک ہے، نفلی روزہ کس نے رکھا؟ جواب سب لوگ بولیں جواب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ میں نے آج نفلی روزہ رکھا ہے۔ دوسرا سوال نماز جنازہ، بس یہ اکیلے بول رہے ہیں، آپ سب لوگ بولا کریں۔ آج تم میں سے جنازے میں کون شریک ہوا؟ جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تیسرا سوال ماشاءاللہ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ جواب حضرت ابو بکر نے دیا، میں نے۔ چوتھا سوال بیمار کو دیکھنے کون گیا؟ ماشاءاللہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے کون گیا؟ جواب کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ چاروں سوالات اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جوابات یاد ہو گئے۔ اب صحیح مسلم کی صحیح حدیث کا آخری حصہ سنو، اور سننے کے بعد خاموش نہ رہنا، اگر سمجھ میں آ جائے تو ذرا زور سے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ حدیث کا بالکل آخری ٹکڑا سنا رہا ہوں، رزلٹ، نتیجہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مَجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس شخص میں بھی یہ چاروں صفات پیدا ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔
اپنے اندر 4 صفات پیدا کرو، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جنت کا طلبگار میں بھی ہوں، اور جنت یقیناً آپ کو بھی چاہیے۔ چاہیے نا؟ چاہیے تو ذرا قرآن و حدیث میں پڑھ لیا کرو جنت ہوگی کیسی، اور اگر چاہیے تو اجتماعی دعاؤں میں ہی نہیں، اپنی انفرادی دعاؤں میں روز اللہ سے مانگا کرو۔ جس کے اولاد نہیں روزانہ اولاد مانگتا ہے، جس کا کاروبار نہیں روزانہ دعاؤں میں کاروبار کو شامل کرتا ہے۔ اگر جنت چاہیے تو روزانہ جنت مانگا کرو اللہ سے۔ اگر سروے کریں آپ تو جہنم کی طلب، لفظوں میں نہیں دل کی بات کر رہا ہوں، شاید ہی کسی کے اندر ہو۔ 25 گز کا پلاٹ حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو کتنی طلب ہوتی ہے جس کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے، سرش پانے کے لیے کچھ نہیں، اس کے اندر ایک 25 گز کا ٹکڑا پانے کی جتنی طلب ہے اتنی بھی طلب نہیں جنت کی۔ طلب پیدا کرو، اللہ ضرور دیں گے۔ اور نسخہ دے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نفلی روزے رکھا کرو، جنازوں میں شریک ہوا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلا دیا کرو، بیماروں کی مزاج پرسی کر لیا کرو، اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں بھی یہ چاروں صفات آ جائیں اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ یاد ہو گیا سبق؟ عمل ہے آپ کے لیے، کبھی موقع ملے نفلی روزہ رکھ لو۔ عزیز داروں میں ہی ضروری نہیں، کسی کا انتقال ہو گیا اور آپ مسجد میں ہیں اور جنازہ تیار ہے، نماز ادا کر لیا کرو، اس کے جنازے میں شریک ہوا کرو، آپ کے ذریعہ اس کی مغفرت ہوگی۔ اور آپ کو کیا ملے گا وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ جو شخص ادا کرتا ہے اللہ اس کو 1 قیراط ثواب دیتے ہیں، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے، اتنا ثواب مل جائے گا۔ تدفین میں حصہ لے لیا، دفن کرنے میں مٹی اس کی قبر پہ ڈال دی، اب 2 قیراط ثواب ملے گا، ایک نماز کا اور ایک دفن کرنے کا، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر، 2 احد پہاڑ کے برابر جنازے میں شرکت کی بنیاد پہ ثواب ملے گا۔ ہے کوئی انتہا؟ کوئی غریب یتیم مسکین ہے اسے کھانا کھلا دو، مدرسوں میں جا کے رابطہ قائم کرو کہ یہاں کوئی بچہ ایسا ہے جو یتیم ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، جس کے ماں باپ اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا اتنا حصہ لگا لو۔ ہمارے قاری صاحب نے بہت صحیح محنت کی ہے آپ پر، اور اللہ آپ کو بھی سرسبز و شاداب رکھے کہ آپ نے دل کھول کے الحمدللہ ان طلباء کے لیے تعاون دیا۔ اللہ آپ کو دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ میرا سبق پورا ہو گیا، سبق پورا ہو گیا۔ اب کیا کرنی ہے؟ دعا۔ کیا کرنی ہے؟ تو مجھے کچھ ایسا یاد آ رہا ہے کہ اس سے پہلے صوفی صاحب نے جب مجھے بلایا تھا اور مسجد میں پروگرام تھا تو وہاں میں نے دعا کا قبلہ آپ لوگوں کو یاد کرایا تھا۔ یاد کرایا تھا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں جن کو دعا کا قبلہ معلوم ہے، اور جن کو نہیں معلوم ہے کوئی بات نہیں، میں آج ماشاءاللہ بس کیجئے، بالکل نیا مجمع ہے اس مسجد کے مجمع کے لحاظ سے۔ صوفی جی میرے پاس آ جائیے، بڑے مخلص آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ اب جب ہم دعا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو 5 منٹ اور آپ کے لے لوں، 5 منٹ، ان 5 منٹوں میں آپ کو دعا کا قبلہ سمجھنا ہے، اور دعا کے قبلے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو 3 قبلوں کا مذاکرہ اور کرائے دیتا ہوں، اور آپ کو وہ بھی سنانا ہوگا سبق۔ جب ہم نے اسے کلاس روم مان لیا تو یاد کرانا ہے اور سننا ہے، یاد کرانا ہے، سننا ہے، تاکہ آپ سبق کو بالکل پختہ لے کے یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ۔ عبادت کا قبلہ اللہ، عبادت کا قبلہ، اور زور سے بولنا، عبادت کا قبلہ اللہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ اور یہ بات آپ روزانہ التحیات میں کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ساری عبادتیں اللہ کے لیے، تو عبادت کا قبلہ اللہ۔
اطاعت کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے نبی کو یہ اتھارٹی دے دی، جو آپ کی اطاعت کر لے اس نے میری کر لی. اصل آپ کی اتباع اللہ کے حکم سے، نبی کی پیروی اللہ کے حکم سے، نبی کی اطاعت اللہ کے حکم سے. تو اطاعت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ. یہ دو باتیں یاد ہو گئیں. نمبر 3، نماز کا قبلہ بیت اللہ. نماز کا قبلہ بیت اللہ. سنائیے، عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ. اب اپنی دعا سے متعلق سبق یاد کریں. دعا کا قبلہ عرش اللہ. دعا کا قبلہ اللہ کا عرش. دعا کا قبلہ عرش اللہ یعنی اللہ کا عرش. ایک مرتبہ سنا دیجئے، تھوڑی سی اس کی میں تشریح کیے دیتا ہوں. عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا قبلہ بیت اللہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ. دعا کا قبلہ عرش اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی آپ دعا کریں تو آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، یہ والی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے. یہ مطلب ہے دعا کا قبلہ عرش اللہ، دعا کا قبلہ اللہ کا عرش. جب دعا مانگیں، یہ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں کہ نہیں؟ بہو بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں ان کے بھی تو کام کی چیز ہے. جب دعا مانگیں تو دعا مانگنے والے کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کدھر رہنی چاہیے؟ عرش کی طرف، کیونکہ دعا کا قبلہ عرش اللہ. اب آپ مجھے دیکھیے گا توجہ سے. ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی، بہت ساری ایمان والی بہنیں بیٹیاں دعا کا قبلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسے دعا کرتے ہیں، ایسے دعا کرتے ہیں. ایسے کیا یہ دعا کا قبلہ صحیح کیا میں نے؟ کچھ لوگ دعا کے وقت میں یہ کرتے رہتے ہیں، یہ دعا کا قبلہ صحیح ہے. کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، کچھ ایسے کرتے ہیں، کچھ ایسے کرتے ہیں. یہ کہاں کی پرمپرا آپ مسجدوں میں لے آئے ہیں؟ یہ تو اسلام میں ہے نہیں. یعنی کتنے لوگ ہیں دعا کے وقت میں دعا کے قبلے کی خلاف ورزی ہی کرتے ہیں. دعا کا قبلہ عرش اللہ، جب دعا مانگو تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے. اتنی بات سمجھ گئے قاعدے سے؟ دیکھو ہم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو. اور فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا ہے نا؟ تو پھر تو ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار دنیا کا فقیر نکلا. ہم اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو کر اچھے نہ بنے. دنیا کا فقیر بڑا سمجھدار ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا کوئی فقیر جب بھیک مانگنے آتا ہے تو اپنا کاسے گدائی بالکل سیدھا رکھتا ہے، کشکول فقیری سیدھا رکھتا ہے، یعنی اپنا کٹورا سیدھا رکھتا ہے، یا الٹا کر کے بھیک مانگتا ہے. بڑا سمجھدار ہے فقیر. اسے معلوم ہے کہ بھیک مانگنے کے وقت میں یہ کاسے گدائی تو سیدھا ہونا چاہیے، بھیک مانگنے کے وقت میں کٹورا سیدھا رہنا چاہیے. اچھا آپ انصاف سے بتانا، اگر آپ کے پاس کوئی فقیر اس حال میں آئے بھیک لینے کے لیے، کٹورا الٹا کر کے آپ سے کہ صاحب اس میں کچھ دے دو، تو آپ غصہ ہو جائیں گے، بڑا نالائق ہے فقیر، ہم سے بھیک لینے آیا اور کٹورا الٹا کر رکھا ہے. آپ ناراض ہو جائیں گے نا؟ تو ہمارے اور آپ کے الٹے کٹوروں سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں. یہ بڑے نالائق ہیں فقیر، مانگ رہے ہیں ہم سے اور تب بھی ہماری طرف ہاتھ نہیں پھیلائے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی دعا مانگیں تو دعا کا قبلہ درست کر کے دعا مانگیں، یعنی ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے. اتنی بات سمجھ گئے؟ میں نے آپ کے عمل پر تنقید کر دی کہ صاحب ایسے دعا مانگتے ہو، ایسے دعا مانگتے ہو. آپ کے عمل پر اگر میں نے تنقید کر دی، ایک کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں، میں اس کی تعریف کیے دیتا ہوں.
بیلنس برابر ہو جائے گا. غلطی پر ٹوک دیا, جو کام اچھا کرتے ہیں اس کی تعریف کر دی. آپ ایک کام بہت اچھا کرتے ہیں, اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ جب دعا پوری ہوتی ہے تب آپ کہتے ہیں مجھے دیکھیے گا برحمتک یا ارحم الراحمین. ایسے کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. ایک طرف سے ہر دعا مانگنے والا لاسٹ میں کیا کرتا ہے؟ برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ عمل آپ کا بہت اچھا ہے, حدیث میں یہ مطلوب ہے. دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر مل لیا کرو. یہ کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں. تعریف کر دی میں نے آپ کی, میرے کہنے سے نہیں, اپنے ضمیر سے پوچھنا. میرے کہنے کی بنیاد پر نہیں, اپنے دل سے پوچھنا کہ جب پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے ایسے, تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جسے آپ لاسٹ میں پہنچ رہے ہیں؟ کچھ آیا ہو تو بتا دیجیے. جب آپ کے ہاتھ ایسے رہے تو آپ کی ہتھیلیوں میں کیا آیا جسے آپ پہنچ رہے ہیں؟ پوری دعا میں ایسے کرتے رہے تو آپ کی ہتھیلیوں میں ہے کیا جسے آپ پہنچ رہے ہیں؟ ایسے کر کے دعا مانگی ہے, ایسے کر کے لاسٹ میں کر رہے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین. آیا کچھ ہتھیلیوں میں؟ دعا کا قبلہ درست کر کے جب ایسے دعا مانگو گے تو عرش والا عرش سے تمہارے ہاتھوں میں نور بھیجے گا. جب ایسے فقیر بن کے دعا مانگو گے تو عرش والا عرش سے تمہارے ہاتھوں میں رحمتیں بھیجے گا, برکتیں بھیجے گا. اب جو کچھ آیا ہے ان ہاتھوں میں, تلووں میں مت ملنا, گھٹنوں پہ مت ملنا. ہدایت تھی کہ تمہارے ہاتھوں میں اب جو کچھ آیا ہے اسے اپنے چہروں پر ملنا. بات سمجھ میں آئی قاعدے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کے حوالے سے یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی. 4 سوال نبی کے جواب صدیق اکبر کے رزلٹ معلوم ہوا. اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان سے زیادہ حدیثیں کسی صحابی سے منقول نہیں. سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں. کس سن میں ایمان لائے؟ سن 7 ہجری میں یمن سے آئے اور ایمان لے آئے. حدیثیں سب سے زیادہ ان سے منقول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ 23 سال تک رہے ان سے اتنی حدیثیں منقول نہیں ہیں جتنی حدیثیں 3 سال نبی کی صحبت میں رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق سے منقول ہیں. کیا راز ہے اس میں؟ حضرت ابو ہریرہ کو کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی تھی, نسیان کا مرض تھا, بھول جاتے تھے. نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حدیثیں سنوں اور یاد رکھوں, لیکن سننے کے بعد بھول جاتا ہوں. آپ کی حدیثیں مجھے یاد نہیں رہ پاتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی یہ چادر اتارو اور سامنے بچھاؤ. انہوں نے اپنی چادر اتاری اور سامنے بچھا دی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کچھ مانگا حضرت ابو ہریرہ کے لیے, اور عرش والے اللہ نے ابو ہریرہ کے لیے وہ تحفہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں بھیج دیا. آ گیا نبی کے ہاتھوں میں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کر کے وہ تحفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ ڈال دیا. دکھے گا نہیں؟ یہ ہر چیز دکھتی ہے آپ کو, دکھنا ضروری نہیں ہے, ہونا ضروری ہے. اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ چادر اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا لو. انہوں نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی. عرش کا تحفہ نبی کے ہاتھوں میں, ہاتھوں سے وہ تحفہ چادر پر, چادر سے وہ تحفہ دل میں داخل ہو گیا, سینے میں. اب ان کا بیان یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے جو کچھ سنا وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا, پھر میں کبھی کچھ بھول نہ سکا. آپ بتائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر زیادہ حدیثوں کا منقول ہونا, اس میں اللہ کی عطا میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے یا حضرت ابو ہریرہ کا اپنا کمال ہے؟ اللہ کی عطا اور نبی کی دعا. مانگو گے اسے ہمیشہ دعا, اسے بہت کچھ آتا ہے. آپ کے گھروں میں رزق ہے, روزی ہے؟ جی ہاں ہے.
رزق ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں، یہ کہاں سے ملتی ہیں آپ کو؟ کہو گے گیہوں کھیتی سے نکلتا ہے، زمین سے سیب کا پیڑ نکلتا ہے، اس میں سیب آ جاتے ہیں، سب کچھ زمین سے نکل رہا ہے، یہ آنکھوں کو دکھ رہا ہے۔ قرآن کا بیان کیا ہے؟ قرآن کا بیان یہ ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، جدھر تمہارا رزق ہے کم سے کم ادھر ہی ہاتھ کر لو۔ اگر میں یہاں سے ایک سیب آپ کو کہوں کہ سیب آپ کے لیے میں پھینک رہا ہوں، کیچ کرنا، میں ڈالوں، تو آپ ایسے کر کے کیچ کریں گے، ایسے کر کے کیچ کریں گے، ایسے کرتے ہوئے کیچ کریں گے۔ اس کو پکڑنے کی جو بھی آپ کی ترتیب ہوگی کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ آئے، ہے نا؟ ایسے کرو تاکہ اوپر سے برکتیں آئیں، ایسے کرو تاکہ اوپر سے نور آئے، پھر جو آیا ہے اسے پوچھو تو اچھا بھی لگے گا۔ عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا ہمیں کیوں بتایا گیا کہ دعا کے فارغ ہونے پر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہروں پر مل لیا کرو۔ اب دعا اسے کریں گے ہمیشہ انشاءاللہ، اس یقین سے کہ ہمارے اللہ ہماری یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ اگر اس میں شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں قبول کریں گے یا نہیں، تو فرض ادا نہیں ہوا۔ جو فرض ادا نہیں ہوتا تو سارے ادب بیکار، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اصل ہے فرض تو قائم ہو، فرض کی ادائیگی سے عمل وجود میں آتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو ایک فرض بتایا دعا کا، اس یقین سے دعا مانگو کہ ہمارے اللہ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ فرض ہے، فرض، اس کو ہلکے میں مت لینا۔ اگر اس میں شک پیدا ہو گیا کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ 300 سے زیادہ آداب ہیں دعا کے۔ کتنے؟ میرے پاس کتاب ہے، 300 سے زیادہ آداب ہیں دعا کے، اور عقل کہتی کہ ہاں سب سے زیادہ ادب اسی کے ہونے چاہیے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز دعا ہے۔ جب تمام عبادات کا مغز دعا ہے تو سب سے زیادہ آداب اسی کے ہونے چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا خلاصہ دعا۔ تو دعا میں تو اور زیادہ آداب ہونے چاہیے اور ہیں، اور ہم اسی کو نہیں سمجھتے۔ تو میں نے آپ کو زیادہ سبق نہیں دے دیا جو آپ یاد نہ کر سکیں، اتنا دیا ہے سبق میں نے آپ کو جسے آپ نے یاد کر لیا۔ یاد رکھنے کا نسخہ یہ ہے کہ اس کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہو، گھر جانا دعا ایسے مانگو، سب بچوں کو سکھا دو، بیوی کو سکھا دو، پڑوسیوں کو سکھا دو۔ اس بستی میں جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد کے ہر نمازی کو دعا کا یہ ادب سکھا دو، اور ایک فرض بتا دو کہ صاحب ہم یہ سیکھ کر کے آئے ہیں، اور وہ چاروں سوالات اور جوابات، اس کا رزلٹ کہ جس کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ یہ سبق میں نے آپ کو دیا۔ دعا کے بعد 1 سال تک کی آپ کی چھٹی کا اعلان۔ اگلے سال آؤ گے پورے شوق سے، سدھر کے آئیں گے یا ویسے جیسے ابھی تھے؟ جتنا سبق ملا ہے اس کو اپنے اندر عملی طور پہ برپا کر کے پھر اگلے سال جن کو بلائیں